نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے میں اپنے بہن بھائیوں کو ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اس عمل کا ایک فائدہ نہیں ہے بلکہ اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں، اس عمل کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل سنیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے عمل سمجھ میں آ سکے۔ تو آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ اللہ کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ایک صفاتی نام ہے الہادی۔ اس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا۔ یعنی ہدایت دینے والا کون ہے؟ ہدایت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ میرے بہن بھائیوں، آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ ہدایت بھی صرف اور صرف اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ سے ہدایت مانگیں گے تو ہمیں ہدایت ملے گی، ورنہ ہمیں کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کا رستہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھروں میں ہدایت کی وجہ سے سکون ہے، یعنی اللہ کریم نے ان لوگوں کو ہدایت دے رکھی ہے۔ ہر بندہ حق حقوق کو سمجھتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو سمجھتا ہے، دوسروں کی حق تلفی نہیں کرتا، نہ دوسروں کا حق مارتا ہے، بڑا چھوٹے کی عزت کرتا ہے، چھوٹا بڑے کی عزت کرتا ہے۔ اور والدین جو ہے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلواتے ہیں تاکہ ان کو بڑے اور چھوٹے کی میں تمیز آ سکے، اور تاکہ وہ ان کو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے سمجھ آ سکیں اور وہ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گھروں میں گمراہی ہی گمراہی ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں تو کیا ان کو کلمہ بھی نہیں آتا، بلکہ ان کے گھروں میں خدا کا نام بھی نہیں لیا جاتا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ وہ دنیا داری میں اتنے مگن ہیں کہ ان کو زندگی کی نہ خبر ہے، نہ موت کی خبر ہے، نہ اچھے کی خبر ہے، نہ برے کی خبر ہے۔ ان کو وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، بمشکل ان کو کلمہ آتا ہے۔ وہ ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے گھر میں کیا سلوک رکھنا ہے۔ بات بات پر گالی گلوچ کرتے ہیں، مرد اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کے حق حقوق پورے نہیں کرتے، ماں باپ کے حق حقوق پورے نہیں کرتے، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج دن آپ روزانہ سوشل میڈیا پہ یہ واقعات دیکھتے ہیں کہ فلاں مرد نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، یا فلاں عورت نے زنا کر کے بچہ پھینک دیا، یا فلاں نے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، اپنے والدین کی نافرمانی کی، نعوذ باللہ، ماں کو کسی نے مارا، کسی نے باپ کو مارا۔ یہ سارے کے سارے جو کام ہوتے ہیں یہ گمراہی کے نتیجے میں آتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں سے اللہ کریم ہدایت چھین لیتے ہیں وہ گمراہی کے رستے پر آ جاتے ہیں، اور شیطان ان کے دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے اور ان سے یہ سارے کام کرواتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں پر چلیں تاکہ اللہ کریم ہمارے دلوں میں نرمی ڈالے، کیونکہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے، اس کی تعلیم اپنے بچوں کو بھی دلوائیں گے، نماز پڑھیں گے، تو ہمیں اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے خود بھی پتہ ہوں گے اور ہم دوسروں کو بھی بتائیں گے، آگے ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دلوائیں گے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے جیسے ماں باپ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے تو وہ آگے اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھاتے، جس کی وجہ سے ایک پورا معاشرہ میں یہ چیز پھیل جاتی ہے، لوگ گمراہی میں آ جاتے ہیں۔ والدین وقتی تو مالی حالات کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتے،
تو جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں، ان کو صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہیں رہتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ دنیاوی تعلیم تو اپنے بچوں کو حاصل کرواتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی ضرور حاصل کریں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، اسی کے ہاتھ میں ہے ساری خیریں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے۔ بے شک ساری خیریں اسی کے پاس ہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو کچھ لوگ ان آیت مبارکہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہدایت ہی اللہ کریم ہمیں نہیں دے گا تو وہ اسی کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ، تو پھر ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ حالانکہ یہ باتیں ساری غلط ہیں۔ جب آپ اللہ کریم سے ہدایت مانگیں گے، اس کا خوف آپ کے دل میں ہوگا، آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، حدیث کو پڑھیں گے، تو آپ خود بخود اللہ کریم آپ کو راستے ہدایت پر لے آئیں گے۔ بے شک اگر آپ اللہ سے کوئی چیز مانگیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو وہ چیز نہ ملے۔ تو اگر آپ جو ہے، ایک تو اس عمل کا فائدہ یہ ہے کہ اس عمل سے آپ کو اللہ کریم جو ہے ہدایت نصیب کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس عمل کو روٹین وائز اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو اللہ کریم ایسے آپ کو چلاتے جائیں گے جیسے جیسے وہ ہدایت کے راستے پہ آپ چلتے جا رہے ہیں، اور آپ کے دل میں معرفت نصیب ہو جائے گی، یعنی علم نصیب ہو جائے گا۔ آپ خود بخود آپ چاہیں گے کہ ہم اس چیز کے بارے میں جانیں، اس چیز کے بارے میں جانیں۔ اللہ کریم آپ کے دل میں عاجزی ڈال دیں گے، لوگوں کی محبت ڈال دیں گے، دیندار لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ اس عمل کے یہ ہے کہ اللہ کریم اس عمل کی برکت سے آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کل کیسا دور آ گیا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کا محتاج ہو گیا ہے، کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے وہ محتاجی میں ہے، کوئی پیسوں کی وجہ سے دوسروں کا محتاج ہے، کوئی قرض کی وجہ سے، کسی نہ کسی طریقے سے انسان دوسروں کا محتاج ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو اللہ کریم اس عمل کی برکت سے آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنے رب کے محتاج رہیں گے۔ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ کریم آپ کی غیبی مدد کر دیں گے، اور زندگی میں کبھی آپ پر ایسا ٹائم نہیں آئے گا کہ آپ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے۔ اور تیسرا اس عمل کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی زندگی میں آپ پر کوئی بھی مشکل آ جائے، یعنی کوئی بھی مشکل آ جائے، مشکل ہر طرح کی ہو سکتی ہے، آپ کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، رستے میں پھنس سکتے ہیں، کوئی ناگہانی آفت آ سکتی ہے، غرض کے ہر قسم کی مشکل کے لیے اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو اللہ کریم آپ کی اس مشکل کو منٹوں میں حل کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف کہ آپ نے کس ترتیب سے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے کثرت کے ساتھ یا ہادی یا ہادی اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں اور آپ وظیفہ کرنا چاہیں، اس وظیفے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، یہ جو پہلا فائدہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کیا کرنا ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے کثرت کے ساتھ یا ہادی اس کو پڑھنا ہے، اور آخر میں ہاتھ پورے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کو ہدایت نصیب کریں گے اور اہل معرفت میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ یعنی یہ تو پہلا فائدہ جو ہے یہ ہدایت کے لیے ہے، یعنی اگر آپ گمراہی کے راستے پہ چلنے والے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا راستہ آپ کے لیے ٹھیک ہے اور کون سا راستہ آپ کے لیے غلط ہے، تو آپ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اپنے ہاتھ جو ہے آسمان کی طرف اٹھا لیں، اور اپنے ہاتھ جو ہے اوپر اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے کثرت کے ساتھ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس عمل کو کریں، یا ہادی یا ہادی یا ہادی۔ تو آخر میں جو ہے جب آپ یہ عمل کر لیں گے، کثرت کے ساتھ کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو جو ہے آخر میں ہاتھ جو ہیں وہ چہرے پر پھیر لینے ہیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کو ایسا ہی راستے پہ چلائیں گے جو ہدایت کا ہوگا اور اہل معرفت میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ تو دوسرا عمل کیا ہے، آپ نے 1100 بات یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھ لینا ہے۔
تو انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو اللہ کریم آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کریں گے اور سیدھے راستے کی ہدایت بھی آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ تو دوسرا فائدہ کیا ہے اس عمل کا؟ دوسرا عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے 1100 بار، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں اسی جگہ بیٹھ جائیں اور وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے 1100 مرتبہ، یہ اتنے لمبا نہیں ہے بلکہ آسان ہی ہے، آپ تسبیح لے لیں اور اس پر اس کو وظیفے کو کریں، یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم، یا ہادی اے ہدایت دینے والے، اہدنا تو چلا ہمیں الصراط المستقیم سیدھے راستے پر۔ تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ اسی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور آپ سوچیں کہ میں اس چیز کو کیسے کسی سے حاصل کروں، تو آپ جب اس عمل کو کریں گے تو اللہ کریم آپ کی غیبی مدد کر دیں گے اور آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے اور کسی کے آگے محتاج نہیں ہونا پڑے گا۔ اور اس عمل سے صرف محتاجی دور نہیں ہوگی بلکہ آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ جب بھی آپ پر کوئی مشکل پیش آئے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں؟ 2 رکعت نماز پڑھیں اور دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور سلام کے بعد، ٹھیک ہے، دونوں رکعتوں میں آپ نے ایک ہی سورت پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص، اور سلام کے بعد یہ اسم ایک سانس میں جس قدر ہو سکے آپ نے پڑھنا ہے، اور جب سانس ٹوٹ جائے تو فوراً آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ تو سانس ٹوٹنے کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں یا آپ کے گھر پر کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے جس کا کوئی رستہ نہیں نکل رہا، تو فوراً آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں، اور دونوں رکعتوں میں پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر اس کے بعد سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ نے ایک ہی سانس میں جس قدر ہو سکے آپ یا ہادی یا ہادی یا ہادی یہ پڑھنا ہے، اور جب سانس ٹوٹ جائے تو اس کے بعد فوراً آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس عمل کے بعد آپ دعا مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول کریں گے۔ میں نے اس عمل کے آپ کو 3 فائدے بتائے ہیں، 3 طرح کی آپ کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ پہلا عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آسمان کی طرف منہ کر کے آپ نے کثرت کے ساتھ یا ہادی پڑھنا ہے، اس سے آپ کو کامل ہدایت نصیب ہوگی۔ دوسرا، آپ کو 1100 بار جو ہے یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو محتاجی محسوس ہو رہی ہو کہ آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے تو آپ فوراً اس عمل کو کریں تو اللہ کریم آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کریں گے، اور سیدھے راستے کی ہدایت بھی آپ کو نصیب ہوگی۔ تیسرا یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کریں، 2 رکعت جو ہے نماز ادا کریں، اور پھر اس کے بعد دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں، اور سلام کے بعد یہ اسم یا ہادی یا ہادی یا ہادی اس کو ایک سانس میں جس قدر ہو سکتا ہے آپ پڑھیں، اور جب سانس ٹوٹ جائے تو فوراً دعا مانگیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس عمل کو خود بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے اور آگے بھی لوگوں کو فارورڈ کریں گے تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔